Hey guys, I am here again with an interesting topic. Today I am going to discuss about some daily use sentences about English language for speaking in a English language in a better way. Nowadays everyone wants to speak in English. English has become the need of the day as it's an official language of every country. It's the language of offices in different colleges, universities, in different offices, in different institutes, in different departments. We need it. It has become the need of the day, and everyone wants to learn English. But learning a language is not so tough in nowadays, as we have many social sites we can learn from YouTube, Google, and many websites and many ways are there nowadays for learning a language. It's not very tough for today. We have different ways and we easily can learn a language, but learning a language didn't mean that we have a complete command over the language. We must speak in that language in a fluent, in a beautiful, in a polite manner. Everyone can learn and everyone can learn a language and can speak a language. Speaking English is not tough at all, but everyone can speak in English. But we must speak in a fluent manner, we must speak in a polite manner, we must speak in a beautiful manner, that the listener should take interest in our speaking, in our conversations. So today I am discuss about different topics, different sentences in our daily use, that how we can make our language we can make our conversation a fluent, polite, or a beautiful one. As we use different sentences in daily life, as I had told in my earlier lecture, that for being a fluent English speaker, or being a fluent speaker of any language, we must speak fluently, and that fluency comes if we think in that language, if we have conversation with ourselves, if we have a self conversation, then we will become a fluent. We should use that language at all the places, even no matter where we are, in institutes, with our friends, in any event, in any seminars, or no matter in other countries, no matter wherever we are, we should speak in that language, we should think in that language, we should have self conversation, we should choose that language as much as we can, and in this way we can be a fluent speaker. So making our language a fluent one or a polite one, we use it on daily basis. We use it in all the matters. We should speak to our friends in that language, we should speak to our family in that language, we should speak to our siblings in that language, we should speak to ourselves in that language. We should have different conversations and different group talks, different discussions with friends. We should increase our ways for using that language, as much as we can on daily basis. We use as we use some different sentences on daily basis about English, but we should learn to how to use polite ones. Means we shouldn't use a rough way of speaking, we should use in a polite manner, in a polite way. For example, on daily basis, as nowadays everyone is using cell phones. We all have calls on daily basis. So about having a call, taking a call, means we can use different words, like we can say that how can I help, but that's a simple manner, that's a simple way. If we will say how could I help, means that will become more polite. And we can use different sentences, means how can I help, or how could I help you, or we can say may I help you. These are the sentences. And we can say
As we meet up, as we are taking a call, we say, how can I help you? Or if we are talking to someone at any place, means in any mall, in institute, or someone is in front of us, and we can say, may I help you? Means if we are in any shop, we say, may I help you please? That will become more polite. On call, we can also say, I'm going to put you on hold. Means if they are saying that if we are making a call, we can say that. We can also say that, can I speak to, means anyone. We can, means could I, as a means my friend make a call and say, can I speak to Anna? But he also can say that, could I speak to Anna please? That will become more polite, that will become more beautiful if we say, could we speak to, or could I speak to Anna please? Or we say, I had like to speak to Anna. Means such words, these are the sentences for using on daily basis. And the one who is taking a call can say, yeah, I am going to put you on hold. Yeah, I am going to put you on help. Or we can say that if we are in shop, or in any shop, in mall, in any institute, and taking a call, and someone is asking about anyone, means as I said that one can say, could I speak to Anna please? We can say there, means in the answer we can say, I am going to put you on hold, just bear with me a moment. Such words we use on daily basis. Means, or someone is saying, I'm calling in, it's, do you know when he is free? Means someone is asking that, who is making a call, asking that about the person, that do you know when he'll be free? And then you can say that, just bear with me a moment, I'll give a message. Means such words we use on daily basis. Many other words we use if we are if we don't get the words of the one who is making a call, we can say that in a polite manner. We can also say that, can you please repeat? But if we say that, could you please repeat again? Sorry, I didn't got. Sorry, I didn't understand. और सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड यू यार। मीन्स कुछ भी हम इस तरह से कह सकते हैं ना, कि अगर कोई सामने वाला हमें कॉल कर रहा है, तो अगर हम कहें कि कैन यू प्लीज़ रिपीट, ये एक रफ़ मैनर होगा ना, रफ़ मैनर में। अगर इसे ज़्यादा पोलाइट और अच्छा मीन्स ब्यूटीफुल करना है, तो हम कह सकते हैं कि सामने वाला अगर कोई चीज़ पूछिए, हम नहीं समझ पाए, तो कह सकते हैं, कुड यू प्लीज़ रिपीट अगेन? I'm sorry, I didn't understand. Could you please repeat again? और मीन्स इस तरह से बहुत से वर्ड्स हैं. Would you mind repeating? Would you mind repeating that again? Sorry, I didn't hear what you said. डिफरेंट मीन्स पोलाइट वेज. अगर कोई सामने आपके सामने है कोई, मीन्स कोई बंदा, मीन्स अगर आप शॉप्स में हैं, कोई कस्टमर मीन्स किसी चीज़ की वजह से हाइपर हो जाता है, या उन्हें मीन्स कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है, उन्हें वहाँ का माहौल नहीं पसंद आ रहा, कोई गुस्से में आ रहा है, तो आप उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं पोलाइटली वे में. प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ, रिलैक्स, गो ईजी, चिल आउट. मीन्स डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. प्लीज़ मैम और प्लीज़ सर, बी रिलैक्स, चिल आउट, कंट्रोल योर सेल्फ. मीन्स इस तरह पोलाइट वे में, ऐसा नहीं कि रफ़ वे में अगर कुछ भी कह दो. मीन्स आप अच्छे से पोलाइट वे में भी मीन्स बात कर सकते हैं. या कहीं पे आप मीन्स कोई न्यू जगह पे, कोई न्यू इंस्टीट्यूट में गए हैं, किसी नए इंस्टीट्यूट में गए हैं, या किसी डिपार्टमेंट में मीन्स कोई एडमिशन्स वगैरह के लिए स्टूडेंट हैं, आपके एडमिशन्स वगैरह के लिए गए हैं, या किसी और चीज़ के लिए कहीं कोई काम मीन्स बैंक वगैरह में अपनी कोई फ़ीस सबमिशन्स वगैरह के लिए कहीं गए. अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप कह सकते हैं, कैन यू हेल्प मी. लेकिन अगर इसे मोर पोलाइट और ब्यूटीफुल मैनर में आपने बात करनी है, अच्छे से अपनी मीन्स लैंग्वेज को, अपनी लर्निंग को, स्पीकिंग को एक एनहांसमेंट देनी है, पोलाइट वे में बात करनी है, ब्यूटीफुल बनाना है, तो आप
کین یو ہیلپ کی جگہ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں وڈ یو پلیز ہیلپ می، وڈ یو ہیلپ می پلیز، وڈ یو ڈو می اے فیور، اور وڈ یو ایگزسٹ می، وڈ یو مائنڈ، کین آئی آسک فار اے فیور. مینس ڈفرینٹ ورڈز یوز کر سکتے ہیں اسے ایک اچھا روپ دینے کے لیے، ایک اچھی مینز ایک اپنی لینگویج کو ایک اچھا روپ دینے کے لیے، اسے خوبصورت بنانے کے لیے. سمپل رف وے میں بھی کہیں گے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی بات پہنچ جائے گی. لیکن مینز اگر آپ اچھے ورڈنگ میں یوز کر رہے ہیں، اچھے سے بول رہے ہیں، تو سامنے والا آپ مینز وہ اسے اچھا لگنے لگ جاتا ہے، ایک دلچسپی لیتا ہے آپ سے بات کرنے میں، وہ آپ کی کنورسیشن کو پسند کرنے لگتا ہے. تو مینز آپ کو ایک تو آپ کی لینگویج بھی مینز پولائٹ بیوٹیفل بنے گی، آپ کی اسپیکنگ بیوٹیفل ہوگی، اور آپ کو مینز وہ اسے پسند آئے گا تو آپ سے زیادہ بات کرے گا، تو اس سے فلوئنسی بھی آئے گی، آپ کی لینگویج فلوئنٹ بھی بنے گی. تو اس طرح صرف یہی کہنے کے بجائے کہ کین یو ہیلپ می، اس طرح اتنا کہنے کے بجائے اچھا ہوگا کہ آپ ڈفرینٹ ورڈز یوز، ڈفرینٹ سینٹینس یوز کریں. وڈ یو ایگزسٹ می، کین آئی آسک فار یور فیور، ول یو ہیلپ می ان دس میٹر، وڈ یو پلیز ڈو می اے فیور. اس طرح سے مینز ڈفرینٹ ورڈز یوز کر سکتے ہیں. وڈ یو ہیلپ می ٹو سالو، آئی ایم اسٹک آن دس پرابلم، کین یو پلیز ہیلپ می آؤٹ، آئی نیڈ یور ہیلپ ان دس میٹر. مینز بہت سے ورڈز اس طرح سے آپ ڈیلی مینز یوز کر سکتے ہیں. آپ کہیں بھی گئے تو ہیلپ کے لیے کہہ رہے ہیں، ڈفرینٹ ورڈز ہیں، ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کر مینز ہم یوز کرتے ہیں. بہت سے ورڈز ہیں، یہ ڈیلی لائف کے ہی ورڈز ہیں. مینز جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی آپ کے سامنے ہائپر ہوا ہے، غصے میں ہے، تو آپ اچھے سے پولائٹلی اسے کہہ سکتے ہیں پلیز میم چل آؤٹ، پلیز کنٹرول یور سیلف، بی ریلیکس، گو ایزی. بہت سے ایسے مینز ورڈز یوز کر سکتے ہیں. ایسے نہیں کہ رف مینر میں، اگر ایک بندہ پہلے ہی ہائپر ہے آپ بھی ایک رف مینر میں اسے بات کریں. نہیں، اگر کوئی ہیلپ چاہیے اس کے لیے بھی ڈیلی یوز کے کچھ ورڈز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اس طرح کال لے رہے ہیں تو مینز اس کے لیے بھی ہیں، یا کہیں آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ اسے کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے، تو آپ وہاں بھی ان سے مینز کسی کی ہیلپ کر دیں. مینز آپ کہہ سکتے ہیں واٹ آر یو لوکنگ ایٹ، مینز آپ شاپ کیپر ہیں یا کسی شاپ میں سیلز گرل، سیلز مین کا کوئی کر رہے ہیں کہ آپ کو کسٹمرز دکھ رہے ہیں کہ مینز ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں واٹ آر یو لوکنگ فار، کین آئی ہیلپ یو، کین آئی ایگزسٹ یو. مینز اس طرح سے ڈفرینٹ سینٹینسز یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی نیو پرسن مل جاتا ہے کوئی اسکولز وغیرہ میں، یا اگر آپ کو کلاس روم میں کوئی نیو مینز میٹ مل رہا ہے، تو آپ اسے کہیں ویئر آر یو کمنگ فرام، اسے مینز کچھ باتیں کرنے کے لیے. ایسا نہیں کہ بس نام پوچھ لیا واٹس یور نیم، اس نے نام بتا دیا، آپ کو پوچھے، بس یہی کنورسیشن یہیں اینڈ ہو گئی. اپنی کنورسیشن کو بھی بندہ انہانس کرے، مینز ڈفرینٹ طریقے کے سینٹینسز پوچھے. ایک نہیں کہ بس سامنے والے کے ساتھ بیٹھ گئے، نام پوچھ لیا، اس نے نام پوچھا، بس دیٹس آل. اس طرح کے سینٹینسز پوچھنے چاہیے جس سے کنورسیشن انہانس ہو. انہانسمنٹ ہوگی تو فلوئنسی بھی آئے گی آپ کی اسپیکنگ میں. مینز آپ کو بہت سے زیادہ چانس ملے گا زیادہ کنورسیشن انہانس کرنے کا. آپ ڈفرینٹ سینٹینس یوز کرتے، ویئر آر یو کمنگ فرام، may I have a seat، مینز اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. یہ نہیں کہ بس جا کے بیٹھ جائیں، بندہ پوچھ لیتا ہے کہ may I have a seat، would you mind if I have a seat. مینز اس طرح سے ڈفرینٹ ورڈز آپ یوز کریں. آپ اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، آئی ہیو بین اسٹوڈنٹ ان دیٹ کالج، مینز ان دیٹ اسکول. مینز کچھ بھی اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. یا کسی کو آپ کسی ریسٹورینٹس وغیرہ میں مل لیتے ہیں، تو مینز اگر آپ کو کوئی جاننے والا ہے تو پہلے اس کے پاس جاتے تو آپ سیٹ کے لیے کہتے ہیں may I have a seat، will you mind if I have a seat. مینز کچھ بھی اس طرح سے مینز پہلے سیٹ کے بارے میں آپ کو پرمیشن لینی چاہیے. اگر بیٹھ جاتے ہیں تو اگر وہ آپ اس کو کچھ کھانے کے لیے آفر کرتے ہیں، would you like to eat pasta، would you like to eat Italian. مینز ایسے نہیں کہ بس ایسے کہہ رہے ہیں
ایسے ایک چیز کا بتائیں, ڈو یو لائک جوس, ڈو یو لائک ایپل جوس, مینس ایسے خود سے نہیں کہہ دیں کہ بس آپ کو ایک یہ چیز پسند ہے کہ آگے والا کا آنسر جسٹ ہاں یس اور نو میں ہو, کہ کنورسیشن انہانس ہی نہ ہو. آپ ایسے پوچھ سکتے ہیں کہ وچ ڈرنک اور وچ جوس وچ اسٹارٹر وڈ یو لائک ٹو ہیو, مینس اس طرح سے کویشچن پوچھیں کہ وہ مینس آپ کو ڈفرینٹ آپشن آپ پوچھ سکتے ہیں. ڈو یو لائک وٹ ڈو یو لائک ان اٹالین, مینس وہ ڈفرینٹ ٹاپکس میں آپ کو بتا دے. مینس ایک کنورسیشن انہانس کرنے کا آپ کو موقع ملے ڈفرینٹ ڈیلی یوزز کے مینس ایسے ہی کچھ ڈیلی یوز کے ڈفرینٹ ٹاپکس آپ سینٹینسز یوز کر سکتے ہیں, اپنی کنورسیشن کو انہانس کر سکتے ہیں. So that's all. I'll make another one about the same topic with a complete explanation. I hope it's good. I hope you guys will like it. I'll also make others on the same topic. So thanks. That's all. Goodbye.